حضرت جہاں سے وقار بھائی نے اپنی بات ختم کی ہے وہیں سے میں بھی اور ہندوستان کا اصل حسن کیا ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. سن 7 سے یہ تاریخ گواہ ہے کہ 700 عیسوی میں رجن بھائی سن 700 عیسوی میں مسلمان ہندوستان آئے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ سن 61 ہجری میں مسلمان ہندوستان میں رہے ہوں. اکا دکا ہوں الگ بات ہے، لیکن یہ کلہم تاریخ دانوں کا فیصلہ ہے ڈاکٹر صاحب مائل بھائی کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں تھا. پھر میرے مولا نے ہندوستان آنے کی بات کیوں کہی؟ نگم صاحب یہ 3 شعر میں نگم صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. جو ہندوستان کا اصل ہندوستان یہی ہے جو ابھی وقار صاحب پیش کر رہے تھے. یہ کلہم فیصلہ ہے کہ 700 عیسوی میں ہم لوگ تاریخ عربوں کا آکرمن ہے نا اور وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن 61 ہجری میں مسلمان ہندوستان میں نہیں تھا. ملا ہوئے اٹھا کر دیکھیے تاریخ ہندوستان 61 میں، اٹھا کر دیکھیے تاریخ ہندوستان 61 میں. تھے جو ہندو وہ بن کر امن کا عنوان رہتے تھے. اٹھا کر دیکھیے تاریخ ہندوستان 61 میں 61 ہجری. تھے جو ہندو وہ بن کر امن کا عنوان رہتے تھے. میرے مولا نے کی ہندوستان آنے کی خواہش کیوں؟ میرے یا حسین میرے مولا نے کی ہندوستان آنے کی خواہش کیوں؟ مسلمان تو نہیں تھے یا مگر انسان رہتے. میرے مولا نے کی ہندوستان آنے کی خواہش کیوں؟ مسلمان تو نہیں تھے یا مگر انسان رہتے تھے. یہ انسانیت نواز ہیں، اس لیے مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں. میں نگم صاحب کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں. یہی اصل ہندوستان ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے جلدی جلدی کچھ اشعار پیش کر دوں. اور شاعری میں کچھ حالات حاضرہ، کچھ اصل فضائل اور اس کے بعد سے چند اشعار اور ملاحظہ پیش کرتا ہوں. ابھی حال میں پوری دنیا میں ایک ہنگامی صورت ہے. ملاحظہ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے. وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، انگاروں کو ماتم سے جب گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں. اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں. انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے
ڈرانے میں لگے ہیں، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں۔ ایک ایسا جیالہ جس نے پوری ایسے شاطر لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے۔ ملاحظہ فرمائیے، پورے دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں۔ سائنس کا طالب علم ہوں، ایک رزلٹ رکھتا ہوں، اسی شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا پیش کرتا ہوں۔ افواہ سے وہ جن کو، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں۔ دوستو، چہلم میں، ڈاکٹر صاحب کے چہلم میں مجھے یاد کیا گیا تھا، لیکن میں زیارتوں پہ چلا گیا تھا، تو میں نے اس زمانے میں ایک نظم کہی تھی جو مجھے پڑھنی تھی۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کا کے سلسلے میں عرض کیا کرنا ہے، وہ یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مسیحا جسے کہتے ہیں، اپنے پورے علاقے میں مسیحائی وہ کرتے تھے، وہ غربا، مزدور، دبے کچلے لوگوں کی زندگی کا ایک طرح سے سمجھ لیجئے بطوفیل ذکر مولا، وہ واقعاً ایک سچے مومن، انتہائی بااخلاق اور نثر و نظم پر بلا کا قابو تھا۔ تو صاحبزادگان سے تو میری ملاقات نہیں تھی، لیکن ان سے مسلسل میری ملاقات تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چند شعر میں جو پڑھنا چاہتا تھا میں پیش کر دوں۔ کیوں سوچئے کہ کوئی، ایک درود پڑھ دیجیے تو میں چشمہ نکالوں۔ کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا۔ مصرع لگ جائے تو دعا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ مطلب پہنچ جائے تو کوئی شکوہ گلہ نہ رہے گا۔ کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا۔ کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا۔ کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ، یہ کیا سن رہے ہیں آپ، نہیں ہوا۔ دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا۔ قلب و نظر دماغ ہو کے
ہاتھ پاؤں ذہن، ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا، ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے، مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا۔ بھائی 40 سال کے بعد چشمہ لگ گیا۔ ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے، مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا، مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا۔ اب جو یاد آتا ہے میں ڈھونڈوں گا نہیں۔ مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا۔ اب شعر اللہ بھائی، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، شعر ہو گیا تو دعا چاہتا ہوں۔ ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، کیا صاحب؟ ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ کیا سنا آپ نے نہیں ہوا۔ ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ دفنا کے آ گئے تھے مظفر کو سب یہاں، دفنا کے آ گئے تھے مظفر کو سب یہاں، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا، بھائی ملاتا ہوں بھائی، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا۔ اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا، اپنی زندگی پر ہم سب ناز کریں، بہت کم ہے، پیش کرتا ہوں۔ تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا، خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، بس اسی شعر کے لیے میں نے زحمت دی۔ خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، رجب بھائی، خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، اس وجہ سے لحد میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، اس وجہ سے لحد میں اندھیران۔ اب یوم حسین کے نظر یہ دو شعر، نیزہ یہ بولا ایسی، بھائی نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، میں نے مصرع پیش کیا، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ کیا سنا نہیں ہوا، نیزہ یہ بولا ایسی نیزہ یہ بولا ایسی، یوم حسین، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی،
نگم صاحب خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں ہوا، نیزہ یہ بولا ایسی. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ سلام کے یہ اشعار سنائے وہ شعر ملاحظہ فرمائیے اور یوم حسین اور عظمت حسین کو ملاحظہ فرمائیے. نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، 1,24,000 پیغمبر. نبیوں سے لے کے 11 بھائی، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا. سے لے کے 11 1,24,000 پیغمبر، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا. نبی ایک شعر اجازت ہو، ایک شعر اور اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے. یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے. یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں. بھائی جواہرات سنا ہے یوم حسین، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں. حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں. حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگائے. یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو. یہ تمہید کے اشعار تھے. اب رزلٹ ملاحظہ فرمائیے. یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے. انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کر. بابا شکریہ.